رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کی ڈسپلے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ڈے 17 ہے، سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل سے لی گئی ہے یہ آیت کا پورشن 37 آیت ہے اور پارہ نمبر ہے 15۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا and do not walk in the earth exultant، اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل۔ تو اس کا جو کانٹیکس ہے پہلے پر وہ پورا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے انسان کو وارن کریں کہ انسان جب پاؤں پٹک پٹک کر چلتا ہے زمین پر تو اس کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ آپ کے زمین پہ اس طرح چلنے سے، اکڑ کے چلنے سے، پاؤں مار مار کے چلنے سے آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ یہ زمین اللہ کی دولت ہے، یہ اللہ کے خزانے ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ آپ اپنے ظاہری طاقت کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی وہ طاقت جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلیں۔ ایک تو ظاہری طور پر بھی کہ انسان جو ہے وہ پٹک پٹک کے نہ چلے زمین پر، اور دوسرا اندر سے بھی، یعنی اپنے آپ کو ایک بڑا سمجھ کے، بڑا تصور کر کے انسان اکڑ کر چلے، رائٹ۔ اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، کہ آپ کی جتنا قد ہے وہ اتنا ہی رہنا ہے، وہ بڑا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے پہاڑوں تک پہنچ جائیں، ٹھیک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سخت ناپسند ہے، اکڑ کر چلنے والا۔ اور قارون کو اسی بنا پر اللہ نے اس کے گھر، اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا، کیونکہ اس کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا، وہ اکڑتا تھا اپنی ان سب چیزوں پر، وہ ساری نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص 2 چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہے۔ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ انسان اکڑ کر چلے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے، غرور کرے، تکبر کرے، اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ عاجزی، اپنے آپ کو بہت ہی ہمبل سمجھ کر چلنا اور اپنی زندگی ایسے ہی گزارنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جھکنے والوں کو اللہ بلند کرتا ہے، جو جھک کر چلتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ بڑا حقیر سمجھتے ہیں اور لوگ ان کو جلیل القدر سمجھتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں، وی آر نتھنگ، اور بندے جو ہیں وہ ان کو بڑا جلیل القدر سمجھتے ہیں۔ اور جو تکبر کرنے والا شخص ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا سمجھتا ہے، اور لوگ اس کو انتہائی ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں ان کی جو ویلیو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو ہر موقع پر انسان کو ٹھہرنا ہے اور پھر سوچنا ہے کہ کیا یہ صفت جو ہے، یہ جو کوالٹی ہے، کہیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تکبر جو ہوتا ہے نا، اس کے جو معنی ہیں وہ ہوتے ہیں بڑائی کے، لغوی معنی ہے بڑائی کے، اور اصطلاح میں تکبر کہتے ہیں ایک ایسی انسانی کیفیت اور حالت کو جس میں انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے فوقیت اور فضیلت دیتا ہے، یعنی ایک ایسی فیلنگ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر محسوس کرتا ہے، ٹھیک۔ اور حدیث شریف میں تکبر کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ 2 کیٹیگریز ہیں تکبر کی، ایک حق کا انکار کرنا اور دوسرا لوگوں کو حقیر جاننا۔ اب دیکھیں حق کا انکار کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے اور آپ بولیں کہ میں اس
حق کو حق نہیں سمجھتی، سچ کو سچ نہیں سمجھتی، میں نے اس پر عمل نہیں کرنا، اس کا مطلب آپ تکبر کر رہے ہیں کہ یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی، یہ پہلے لوگوں کے لیے حکم تھا، ہم نہیں اس پر عمل کر سکتے، بڑا برا مطلب بڑا مشکل ہے اس پر عمل کرنا، اس کا مطلب آپ تکبر کر رہے ہیں اور آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. پھر آپ اللہ کے رسولوں کو نہ مانیں، اللہ کی کتابوں کو نہ مانیں، تو اس کا مطلب کیا تکبر؟ یہی تو کفار نے کیا نا، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں اٹھا، تو یہ صرف تکبر کی وجہ سے تھا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، صرف تکبر ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں. تو تکبر انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اللہ کی نظروں میں بھی. تو یہ ہے وہ تکبر جو حق کا انکار. جب آپ کے سامنے حق آ گیا، کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں، سچ آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور پھر بھی آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اپنی آنکھیں بند کرنی، میں اس کو مانتی. اکثر گھروں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے بچے کی غلطی ہے یا آپ کے اپنے گھر والوں کی غلطی ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، تو اب آپ تکبر میں کہ نہیں یہ تو میرے بچے کے ساتھ غلط، اگر میں نے مان لیا تو میرے بچوں کو سب برا سمجھیں گے، یا میرے شوہر کو، میرے گھر والوں کو سب برا سمجھیں گے، اور ہم تو ایک چودھری ہوتے ہیں فار ایگزامپل، اور ہماری ایک بڑی عزت ہے گاؤں میں یا گھر میں، تو ہم تو یہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو سب کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی. اس تکبر میں آ کے آپ حق کا انکار کر دیں، بولے نہیں حق یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے وہ تکبر کی علامت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو معزز لوگ سمجھے جاتے ہیں اس معاشرے میں، ان کے اوپر جب کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگ اس کو جرم کو ہٹانے کے لیے کیا کیا حربے نہیں استعمال کرتے. یہ تکبر ہی ہے نا، حق کو حق نہ ماننا، حق کو حق نہ جاننا. جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو رشوت دے کے باہر نکالا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے. اور دوسری جو اس کی قسم یہ ہے کہ وہ ہے کہ مخلوق کے بارے میں، یعنی کہ انسان لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے. ٹھیک ہو، یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھیں. ٹھیک، اور جب کوئی آپ کو غلطی پر ٹوکے، آپ کی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کے نشاندہی کرے کہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں کرنا، تو آپ اس غلطی کو ماننے کی بجائے اور نئی نئی باتیں جواز پیش کرنا شروع کر دیں. یہ انسان کی ایک بڑی بری خصلت ہے، بڑی بری بیماری ہے کہ وہ تکبر میں آ کے کہ مجھے کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر سمجھے کوئی آپ سے ڈاؤن ہے، اور یعنی آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں یا اپنے ماں باپ کو بتا رہے ہیں کہ ماما اس طرح نہیں کرنا، یہ چیز اس طرح نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ تم ابھی جوان ہوئی، ابھی بڑی ہو، تم میرے اندر غلطیاں نکال رہی ہو. یعنی بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو اور تم مجھے کیا کیا باتیں کہہ رہی ہو. تو یعنی کہ انسان اپنی غلطی کو غلطی مانے نا. اور جو انسان اس دنیا میں اپنی غلطی کو نہیں مانتا، اس کے لیے صرف خسارہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. کیونکہ اس کو اپنے ضمیر کے اندر اس کا گلٹ ہمیشہ رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے غلطی کیا، وہ نہیں مان رہا. اور جب انسان مان لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو فیس کر سکتا ہے. وہ تنہائیوں میں بیٹھا ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا. لیکن ایسا شخص جو اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ تنہائیوں میں بھی اپنے آپ کو برا ہی سمجھے گا. لوگوں کے سامنے چاہے وہ اونچی بات کرے، بولے، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے، سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کو پتہ ہے اندر سے کہ وہ غلط ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ کو اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے جوتے استعمال کرتے ہیں، بیگ اچھا استعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس سواری اچھی ہے، رہنے کی جگہ اچھی ہے، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا حق کا انکار کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. اب یہ سب نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ ان کا یوز کریں اچھے طریقے سے، لیکن ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو باقیوں سے برتر نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ میری محنت ہے اور میری محنت کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے. ایسا ہرگز نہ سمجھیں. ایک حدیث لیتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں کبر کا معمولی سا حصہ بھی داخل نہیں ہوگا، یعنی تکبر کا. کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا تسمہ عمدہ ہو. تو اس نے کوشچن کیا کہ دل میں یہی تھا کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو حقیر سمجھے، ٹھیک، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ آپ ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ان سب چیزوں کو یوز کریں آپ، لیکن یوز کرتے ہوئے دوسروں کو ڈاؤن فیل نہ کروائیں۔ جیسے ایسے ہوتا ہے کہ میرا تو سوٹ اس برانڈ کا ہے، میرا سوٹ اتنا مہنگا ہے، اور اپنا دیکھو، اور دوسروں کے سامنے بار بار اپنی نعمتوں کو ایکسپریس کرنا، بتانا، جس سے وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا شروع کر دیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا۔ تو تکبر کرنے والوں کے لیے بہت سی وارننگز آئی ہیں قرآن میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ ہم اس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن تکبر کرنے والا کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی اور کبر چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ یعنی وہ جو آخرت کا گھر ہے، جو جنت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے اور نہ ہی وہ فساد کرنے والے ہیں، ٹھیک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو تکبر سے پاک ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذاتی بزرگی میری چادر ہے اور صفاتی عظمت گویا تمہارے اعتبار سے میرا تہبند ہے، پس جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، یعنی جو تکبر کرے گا، اس طرح وہ گویا میری ذات و صفات میں شرک کا ارتکاب کرے گا، تو میں اس کو عذاب دینے والی آگ میں داخل کر دوں گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تو میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ اب دیکھیں، میری چادر اور میرا تہبند، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پر استعمال کیا ہے، یعنی چادر کبریائی ساری اللہ کی اور عظمت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس کو آپ کے کپڑوں سے کیوں اگزامپل دی گئی، چادر اور تہبند؟ کیونکہ آپ کا جو لباس ہے وہ کوئی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، جب آپ اس کو پہنے ہوئے ہیں وہ صرف آپ کا اور کسی اور کا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دو کوالٹیز، جو دو چیزیں صرف میری ہیں، ان میں کسی اور کی شراکت نہیں ہے، تو یہ آپ لوگ اوڑھ نہیں سکتے۔ جب بھی کبھی آپ کے دل میں تکبر آنا شروع ہے، فوراً سمجھ لیں کہ یہ تو اللہ کی چادر ہے، تو میں تو اس کو لے ہی نہیں سکتی، ٹھیک۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بدترین، وہ بد اخلاق اور متکبر ہیں۔ دو چیزیں، ایک ان کا اخلاق بہت برا ہے، اور دوسرا وہ متکبر ہیں، یعنی وہ تکبر کرنے والے ہیں، ٹھیک۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علاج ملے، کہ ہمارے اندر سے یہ والی جو بیڈ کوالٹی ہے یہ کیسے نکلے۔ تو اس کے تھوڑا سا علاج آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک علاج تو یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ جو میرے اندر کوالٹیز ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، یہ کمال اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میرا اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کے تکبر کو فوراً سے ڈاؤن کر دے گی۔ یعنی لوگ آپ کو جس بات میں تعریف کر رہے ہیں، آپ ساری تعریف اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، یاد رکھیں کہ میں اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں اس کی مستحق نہیں تھی، ٹھیک۔ یہ اللہ کی مجھ پر رحمت ہے کہ اللہ نے مجھے سے نوازا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دیا، گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، مال دی ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ ان چیزوں پر میرا اختیار نہیں ہے نا، تو یہ کسی بھی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے واپس لے سکتے ہیں۔ جس کے اوپر میں اکڑ رہی ہوں، یہ چیزیں میری نہیں ہیں،
اللہ کی امانت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ان سے واپس لے سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کا تکبر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. اور جو دوسرا شخص ہے جس کو آپ اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہیں, تو پھر یاد اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ اگر ابھی فی الحال اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے, یا جو فن میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے, ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے سے زیادہ عطا فرما دے. ٹھیک, جو میرے پاس ہے کل کو اس کے پاس ہو, بلکہ اس کے پاس اس سے زیادہ بہترین ہو. اس سے بھی آپ کا تکبر ختم ہوگا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر شاید ایسی کوالٹیز ہوں, ایسے کمالات ہوں جو میری نظر سے چھپے ہوئے ہیں, اور ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کتنا برتر ہو, اور اللہ اسی کے اوپر سے کیا مقام عطا فرمائے. کیونکہ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے ویلیو دیتے ہیں, ظاہریت کے اوپر لوگوں کو ویلیو دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کتنا نیک ہو اور میری نظروں سے اس کی نیکیاں گم ہوں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت اونچا مقام ہو. تو اس چیز سے بھی انشاءاللہ آپ کا تکبر ختم ہوگا. اور یہ تو ساری باتیں ہوگی علمی باتیں, ایسے کرنا ہے. ایک عملی چیز, ایک پریکٹس کے لیے آپ کو چیز بتاتی ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے کہ جن لوگوں کو آپ اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. ان کے ساتھ بیٹھیں, کھائیں پئیں, ان سے بات چیت کریں, ان سے دوستی کریں, ان کا احترام کریں. ٹھیک, اور ان کی تعریف بھی کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. مثلا کہ اگر کوئی امیر انسان ہے اور وہ کسی کو غریب سمجھتا ہے, یعنی ایک بھائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے اور ایک کو نہیں عطا کیا, تو وہ اپنے بھائی کے پاس جائے, اس کے پاس بیٹھے, اس کے پاس کھائے پیے, اور اس کو یہی لگے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی ہے بالکل, تو تکبر ختم ہوگا انشاءاللہ. اور اگر کوئی استاد ہے تو وہ اپنے کسی شاگرد کو علمی اعتبار سے اپنے سے کم سمجھتا ہے, تو وہ استاد جو ہے وہ شاگرد کے ساتھ بیٹھے, کھائے پیے. تو اس سے یہ چیزیں جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی لیے کہا گیا نا کہ صدقہ انسان اپنے ہاتھوں سے کرے, اپنے ہاتھ سے انسان صدقہ کرے. تو اپنے آپ کے اندر سے یہ برائی ختم کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اب سے آپ جن کو اپنے سے ڈاؤن سمجھتے ہیں ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کریں, یا ان کے گھر جائیں, اور جیسا وہ کھاتے پیتے ہیں ان کے ساتھ وہ کھائیں پیئیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ احترام کریں. اب ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا احترام نہیں کیا جاتا. باہر سڑکوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سبزی بیچ رہے ہیں, فروٹ بیچ رہے ہیں, اور کوبلر ہیں, موچی کا کام کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں جن کو بڑا کمتر سمجھا جاتا ہے. آپ جب ان سے کوئی چیز خریدیں, ان سے کوئی کام کروائیں, تو بڑے احترام سے ان کا احترام کر کے ان سے وہ چیز لیں, کیونکہ وہ جو ہے وہ غلامی نہیں کر رہے, وہ مانگ نہیں رہے, بلکہ وہ چیزیں بیچ رہے ہیں. اور آپ کے اندر سے یہ تکبر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اسپیشلی جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی سواری دی, آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, تو جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کا احترام کریں, اور جو سائیکل پہ جا رہے ہیں ان کا احترام کریں. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں گاڑی والا ہوں. میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے, جو گاڑی والے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہارن پہ ہارن دیتے ہیں اگلے بندے کو, اور اس کو کم تر سمجھنے کے لیے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, چڑھائی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ روڈ کو کیسے کراس کرنا ہے. اور ایون اکثر ایکسیڈنٹس پہ غلطی گاڑی والوں کی ہوتی ہے, لیکن ان کو ایک بڑا مقام ملا ہوتا ہے معاشرے میں, تو کوئی ان کی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا. تو ایسا نہیں کرنا. کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی گاڑی آپ سے چھین کر اس کو دے سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیدل چلنے کے لیے پاؤں بھی نہ ہو. تو اس تکبر سے بچیں, اپنے آپ کو بچائیں, اور اپنے بچوں کے اندر بھی جیسے ہی یہ چیز آنا شروع ہو اس کو ختم کریں. میں بچوں پہ بہت فوکس کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں یہی ہماری آنے والی نسل ہے. تو کچھ چیزیں بچپن سے انسان کے ذہن میں جب آ جاتی ہیں, تو بڑے ہو کے وہ جو بیج ہے نا وہ پورا کا پورا پودا بن جاتا ہے. تو بچپن سے آپ سکھائیں, جب آپ کے بچہ کہے کہ میرا ٹوائے اس سے زیادہ بہتر ہے, مما ہماری گاڑی اس سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کپڑے اس سے بہتر ہیں, ہم اچھے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں, یا مجھے اسکول کے لیے اتنے پیسے ملتے ہیں, اس کو اتنے ملتے ہیں, فوراً بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے, کسی کو نیچا نہیں سمجھتے. تو بچپن سے اپنے بچوں کو سکھائیں, پھر ان کو ان بچوں میں بٹھائیں جو اسٹیٹس وائز کم ہیں, تاکہ ان کے بچوں کے اندر سے وہ غرور و تکبر نکل جائے. میرے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے تھے پڑھنے کے لیے, تو اس میں ڈفرینٹ گھرانوں کے تھے. تو اب ظاہر ہے جو بہت اچھے گھرانوں کے تھے وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں دوسروں سے برتر سمجھتے تھے, اور یہ چیز میں فیل کرتی تھی کہ جیسے ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے, اپنی چیز شیئر کرنا پسند نہیں ہے. تو میں جان بوجھ کے کچھ ایسا کرتی تھی جس میں وہ آرڈر سب کے لیے. تو میں کہتی تھی رول از رول فار ایوری ون, تاکہ ان کے اندر سے وہ چیز ختم ہو جائے. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ تھی جو اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتی تھی, یا آپ کہتی تھی کہ ٹیچر مجھے اس کے ساتھ نہ بٹھائیں.
تو میں اس کو اس کے ساتھ بٹھاتی تھی اور اس کے اندر سے یہ تکبر کو ختم کیا. جیسے سپوز آپ لوگ کوئی چیز کھا رہے ہیں، ان کو کہا کہ نہیں اب آپ سب بیٹھ کے کھائیں گے. بے شک کسی نے جو ہے وہ اس طرح کے کپڑے پہنے تو نیچے نہیں بیٹھا جائے، آپ سب کو نیچے بیٹھنا ہے اور اکٹھے بیٹھنا ہے. تو آپ نے بھی اس طرح ہی کرنا ہے. جیسے بچوں کی پارٹیز آپ ارینج کرتے ہیں تو سب کو ایکول چیز دیں. آپ کو پتہ ہے یعنی کہ جیسے گھر سے منگواتے ہیں کہ آپ یہ چیز لیں یا یہ چیز لیں، یہ ٹیچرز کے لیے اہم بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو غریب ہے اس کو اس کے مطابق چیز دے دیتے ہیں، آپ یہ لے کے ہیں. جو امیر ہے اس کے مطابق دے دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں غریب کے دل میں آتا ہے کہ مجھے ٹیچر نے فرینچ فرائز دیا اور اس کو پزا لانے کے لیے کہا ہے. تو کچھ اس طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ کسی کے دل میں نہ آئے. اور جب آپ جیسے کنٹریبیوٹ کروا رہے ہیں سب سے کلاس میں تو کوشش کریں کہ سب کو ایکول دیں، اور وہ جو بچہ غریب ہے اس کے مطابق سب کی آپ رکھیں کنٹریبیوشن. یعنی اگر وہ بچہ اس پارٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے 100 تو آپ کو سب کو کہنا ہے کہ آپ 100 لے کے آئیں. یہ نہیں کہ جو امیر ہے اس کو بولیں کہ آپ 500 لے کے آئیں. نہیں، اس طرح سے آپ کریں تاکہ آپ کے بچے کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے. اور الحمدللہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہی لڑکی جس کی کسی کے ساتھ فرینڈشپ نہیں ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ اپنی چیزیں کہہ رہی ہے جو مرضی یوز کر لے، تو وہ چیزیں ان کو گھر سے ملی تھی. کچھ چیزیں گھر میں سکھائی گئی تھی کہ جب آپ کے کزنز آ جائیں تو آپ کو اپنے کھلونے سنبھال دینے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو آپ باقیوں کی طرح نہیں ہیں. ٹھیک، تو یہ چیزیں بچوں کے اندر ہم لوگ ڈالتے ہیں. تو یہ چیز سے آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس تکبر سے دور رکھے. توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.